جب ہم نے بچوں کی بات کی تو ظاہر ہے پھر بچوں کی فیڈنگ کی بات بھی آتی ہے. اگین آپ مدر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, تو مدر فیڈ کتنی امپورٹنٹ ہے, کتنی دیر تک امپورٹنٹ ہے, فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں؟ مدر فیڈ ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام بنایا ہے کہ جو بچہ ہے جس کے اندر جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر 0 امیونٹی ہوتی ہے. وہ امیونٹی کم سے کم 6 سے 9 مہینوں کے بعد بنتی ہے بچے کے اندر نیچرلی. ٹھیک ہے. اور وہ بچے کو کہاں سے آتی ہے؟ وہ ماں سے آتی ہے. نزلہ, کھانسی, زکام, چھوٹی موٹی بیماریاں ساری نا وہ تبھی فیس کر سکتا ہے بچہ اگر وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے. ماں کے دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی افادیت رکھی ہے کہ وہ بچے کی صحت, بچے کا پیٹ خراب ہو تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہتے ہیں سب چیزیں روک دے, صرف ماں کے دودھ پہ لے کر آئے. وجہ یہ کہ ماں کے دودھ ایک ایسی چیز ہے جو بچے کا پیٹ بھی اچھا ہضم کرتا ہے. اچھا بچے کو نا جو ٹاپ فیڈ پہ لگا دیتے ہیں نا جو دوسرے دودھ پہ, وہ بچہ بھی بڑا تیز ہوتا ہے, کہتا ہے یار یہ آسان ہے, یہی پینا ہے, میٹھا سا بھی ہے, جبکہ ماں کا دودھ اتنا ٹیسٹی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں عادت کیا ہے, آپریشن کراتے ہیں, 1-1.5 دن تک بچہ ماں کے پاس آتا ہی نہیں, بچے کو فوراً ہی فیڈر کی عادت ڈال دیتے ہیں. دس از رانگ. بچے کو شروع سے ہی ماں کے دودھ کی عادت ڈالیں. ماں کا دودھ جو بچہ لیتا ہے وہ صحت وائز, امیونٹی وائز وہ بہت اچھا بڑھتا ہے. ماں کے دودھ کے اندر کیلشیم کا کانٹینٹ, ماں کے دودھ کے اندر امیونٹی, امیونوگلوبنس, وہ ایسی چیزیں ہیں جو بچے کی گروتھ میں اتنا فائدہ دیتی ہیں جو باقی دودھ کیا باقی خوراک نہیں دے سکتی, اسپیشلی ان دا انیشیل فیو منتھس. اور کم سے کم 2 سال ماں کو دودھ پلانا چاہیے. اچھا یہ بات مطلب مانتے تو سب ہیں, لیکن میں حیران اس بات ہوں کہ آپ یہ بات بتا رہے ہیں, کیونکہ نارملی یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں تو سمجھتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی ماڈرن فیملی ہے نا وہ نہیں بچے کو دودھ پلائیں گی, وہ کہیں گے ڈبے والے ہی پلا دو, یہ تو صرف وہ مولوی یا مولویوں کے بچے پلائیں گے. میں حیران ہوں, جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی دونوں ٹائم پہ ڈاکٹر نے پوچھا تھا اچھا تو آپ فیڈ اپنا دیں گی؟ میں کہا یہ کیا سوال ہے, مطلب یہ پوچھا کیوں, مطلب پہلے تو میں نے کہا ہے کیا کیوں, کہتے نہیں آپ اکثر لوگ ریفیوز کر دیتے ہیں. میں کہا لوگ لڑکیاں ریفیوز کرتی ہیں, میرے لیے وہ شاکنگ تھا. میں نے کہا تو آپ نہیں سمجھاتی؟ کہتی دیکھیے اپنی مرضی ہوتی. میں نے کہا آپ نہیں سمجھاتی؟ کہتی نہیں سمجھاتے, ہم سمجھاتے ہیں. میں نے کہا سمجھانا چاہیے, اگر کوئی ریفیوز کری آپ سمجھانا چاہیے, آپ کو کہ دینا چاہیے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ مدر فیڈ کے لیے بھی عورت کو اچھی خوراک لینی پڑتی ہے. ورکنگ مدرس کا اوبیسلی وہ ٹائم اتنا نہیں دے پاتی تو ان کو ٹاپ فیڈ پہ لانا پڑتا ہے. اکثر دیکھیں کچھ وجوہات ہوتی ہیں, ان وجوہات میں اکثر ہوتا ہے کہ ماں بیمار ہوتی ہے, ماں کو کچھ ادویات ایسی لینی پڑ جاتی ہیں, کبھی کبھار ہوتا ہے کہ مدر کی ڈیمائس ہی ہو جاتی ہے. کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہے جس پہ لوگ فیڈر والے دودھ پہ لاتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ویسے ماں کے دودھ کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں. اچھا سی سیکشن اور نارمل ڈیلیوری, آپ کو لگتا ہے کہ اب جو خوراکیں ہیں یا جو ہمارا لائف اسٹائل ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہے؟ کیونکہ لوگ ایک الزام لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بلا وجہ آپریٹ کر دیتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ بس نارمل بھی ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں میرے پیسے زیادہ بننے ہیں, چلو اس کا آپریٹ ہی کر دو. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ خود ڈاکٹر بھی ہیں اور پھر ظاہر ہے آپ کی فیلڈ میں اور گائنی کی بھی ہوں گی فرینڈس, تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ یا یہ سوال میں نے اتنی گائنیکولوجسٹ فرینڈس سے بھی اپنی پوچھا ہے کہ یہ کیا سین ہے, کیوں زیادہ تر سی سیکشن ہو جاتے ہیں, کیوں نارمل کی طرف نہیں آتے. فرسٹلی آپ کو پتہ ہے باہر کے ملک میں وہ لڑکیاں آپٹ کرتی ہیں نارمل کی طرف کریں, وہ زیادہ باہر کو نارمل کی طرف ٹرینڈ لے کے آ رہے ہیں, یہاں پہ نہ زیادہ سی سیکشن کی طرف ٹرینڈ لے کر آ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اندر سے کیا کہانی گھڑتی ہے, کیا ہے سچ میں یہ ایک ایسا کویسچن ہے جس کا مجھے آج تک آنسر خود نہیں مل سکا کہ یار ہر سی سیکشن کی وجہ نکل ہی آتی ہے. مطلب اگر واقعی وہ سی سیکشن نہ ہو, بندی گاؤں میں ہو, بچہ بیٹا کر تو دیتی ہے وہ بھی. ہاں ہم اسی بات پہ حیران ہے کہ گاؤں دیہات وغیرہ میں تو ہو جاتے ہیں, کر تو دیتی ہے, لیکن اگر وہ ڈاکٹر کے پاس آ جائیں تو ڈاکٹر اس کو سی سیکشن بنا دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا, آئی تھنک ڈاکٹرس کو ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم رسک نہ لیں. ہمارا پیشنٹ اگر ہے, سپوز ایک پیشنٹ ہے وہ افورڈنگ بھی ہے, کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اچھا یار اس کو بھی چل رکھو, آپریشن کراؤ, جبکہ آپریشن کے بعد بہت نقصانات ہیں. آپریشن کے بعد ریکوری از ویری ٹف, جبکہ نارمل کے بعد اگلے دن بندی کھڑی ہے, چل ہے, بھاگ دوڑی اپنے سارے کام کریے. آپریشن کے بعد ایسے نہیں ہے, اٹ از اے میجر آپریشن, آپ کو واقعی 40 days لگتے ہیں ریکور کرنے میں. آپریشن کی ضرورت اچانک سے واقعی بہت بڑھ گئی ہے, اور ہر چیز کی ایک ایسی وجہ بنائی جاتی ہے جو کہ جب میں کسی سے پوچھوں تمہارا آپریشن کیوں ہوا, وجہ تو بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن اسی وقت میرے ذہن میں آتا ہے اگر واقعی گاؤں میں ہوتی پھر کچھ بھی ہوتا, بی پی ہائی بھی ہوتا, اپنے بیبی نکال کے باہر رکھ دینا تھا کہ جا بیبی اب تو ایلڈومیٹ کھا, دوائیاں کھا, فارغ ہو. دس از سم تھنگ جو کہ ابھی تک ایک حیران کن چیز ہے. آپ کے خیال میں اس پہ ہونا چاہیے کچھ, میرے خیال سے اس پہ پراپر ایکشن یا پراپر کوئی ایکشن ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں گاؤں میں بھی تو نارمل ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی گاؤں میں بات بھی ہوتی ہے. اگر ہوتا ہے آپریشن, اگر ٹھوس وجہ ہے تو کرو, کیونکہ آپ نے اپنے خدا کو جواب دینا ہے. ایک ہوتا ہے صرف پیسے بنانا,
یہ بات نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ نے اپنے خدا کو جواب دینا ہے. بالکل. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, سارے ڈاکٹرز برابر نہیں ہوتے. میں یہاں برائی کسی کی ایک کی بھی نہیں کر رہی. یہ پریکٹس میل پریکٹس ہے. منی میکنگ پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کو کاؤنسل کرتے ہیں, نہیں آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے, یہ رسک فیکٹرز ہیں, آپ نا آپریشن کی طرف ہی جائیں. یہ ایک فیکٹ ہے جو میں نے بہت دیکھا ہے, اور یہ بہت زیادہ کلچر چل رہا ہے, اور اس کو روکنا چاہیے. اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اتنے زیادہ تو نہیں ہوتے جتنے ایشوز یہ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. بہت ایسے کیسز میں نے اپنے ارد گرد کے اسپیشلی ورکنگ لیبر میں دیکھے ہیں جو آ کے پریشان ہو, کہتی باجی انہوں نے آپریشن کہہ دیے, وہ کہہ رہے 40,000 جمع کراؤ پھر آپ کا بچہ صرف آپریشن سے ہوگا. میں نے کہا اچھا چلو کرا لو. پھر میں سرکاری میں تھی, میں نے کہا اچھا میرے پاس وہاں پہ سرکاری میں کرا دیتی ہوں, وہ ذرا فری ہو جائے گا تمہارا. اگلے دن آتی ہے, ہم رات کو سرکاری چھوٹے والے میں گئے, وہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ, وہاں پہ تو بچہ ایسے ہی پیدا ہو گیا, باجی ضرورت ہی نہیں پڑی. میں نے کہا یار ایک کیا جا سکتا تھا, بٹ دے ڈونٹ گیو اٹ اے ٹرائی. آئی تھنک ٹرائی دینا چاہیے, اور ساتھ او ٹی بھی ریڈی ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ کہ مسئلہ, کیونکہ ماں کی صحت اور بچے کی صحت اور جان کا ہے کچھ نہیں. اچھا یہ آپ نے اس میں یہ جو ابھی 40,000 کی بات کی, یہ بھی میرے خیال آپ کسی چھوٹے شہروں کی بات کریں, یہاں پہ تو 3-3 لاکھ لاہور میں لیا جا رہا ہے. لاہور میں باقی بڑے ہاسپٹلس میں اتنا ہی لیا جا رہا ہے. میں بات کر رہی ہوں جو لیبر طبقہ, وہ جو ورکنگ کلاس آتی ہے, جو چھوٹے چھوٹے ہی پرائیویٹس میں جاتی ہے, جن کے لیے 40 بھی بہت بڑی اماؤنٹ ہے. میں ان کا ذکر کر رہی ہوں, وہ بھی سمجھے پچھلے 3-4 سالوں کی بات ہے.